حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی چیزوں میں مجھے بیوی اور خوشبو بہت پسند ہے، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں مضمر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3392۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیویوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز گھوڑوں سے بڑھ کر پسند نہیں تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3393۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہو تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3394۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں انصاف کے ساتھ باری مقرر کرتے، پھر فرماتے، اے اللہ، یہ تو میرا کام ہے جس کا مجھے اختیار ہے، جس چیز میں تجھے اختیار ہے اور میں بے بس ہوں اس بارے میں مجھ پر گرفت نہ فرمانا۔ حماد بن زید نے اس روایت کو منقطع سند سے بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3395۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، جبکہ اس وقت آپ میرے ساتھ میری چادر میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں اجازت دی۔ انہوں نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، آپ کی ازواج مطہرات نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ آپ ابو قحافہ کی بیٹی یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں انصاف سے کام لیں۔ میں خاموش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بیٹی، کیا تجھے اس سے محبت نہیں جس سے مجھے محبت ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا، پھر اس یعنی عائشہ سے محبت رکھو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس جا کر آپ کی ازواج مطہرات کو اپنی بات اور آپ کا جواب سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی، ہمارے خیال میں تم نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاؤ اور آپ سے کہو کہ آپ کی بیویاں آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں انصاف کی طلبگار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، میں آپ سے کبھی بھی اس کی بابت کوئی بات نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آپ کی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میرے برابر مرتبہ رکھتی تھیں، اور میں نے کبھی کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو حضرت زینب سے بڑھ کر دینی لحاظ سے نیک، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی، سچ بولنے والی، صلہ رحمی کرنے والی، زیادہ صدقہ کرنے والی اور اپنے آپ کو صدقے اور نیکی کے کام میں کھپا دینے والی ہو۔ البتہ ان کی طبیعت میں کچھ تیزی تھی جو جلد ہی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی چادر میں اسی طرح لیٹے ہوئے تھے جس طرح حضرت فاطمہ کے آنے کے وقت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو انہوں نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے ازواج مطہرات نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کی بابت انصاف کی طلبگار ہیں۔ پھر وہ مجھے برا بھلا کہنے لگیں اور بہت دیر تک کہتی رہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہی تھی اور منتظر تھی کہ آپ آنکھ کے اشارے ہی سے مجھے جواب دینے کی اجازت دیں، لیکن زینب باز نہ آئی، حتیٰ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اگر میں بدلہ لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ جب میں شروع ہوئی تو میں نے انہیں 1 منٹ بھی بولنے نہ دیا، حتیٰ کہ میں نے انہیں دبا لیا اور چپ کرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3396۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے ملتی جلتی روایت آتی ہے کہ ازواج مطہرات نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی تو انہوں نے اندر آ کر کہا، الی آخر،
معمر نے ان دونوں یعنی صالح اور شعیب کی مخالفت کی ہے۔ اس نے یہ روایت عن زہری عن عروہ عن عائشہ کی سند سے بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3397۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بھیجا اور انہیں کہا آپ سے جا کر کہو آپ کی بیویاں آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے سلسلے میں انصاف کی دہائی دیتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی چادر میں لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے سلسلے میں انصاف کی دہائی دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ کہنے لگے ضرور۔ آپ نے فرمایا پھر تو اس یعنی عائشہ سے محبت رکھ۔ وہ ان کے پاس سے واپس چلی گئیں اور انہیں آپ کا جواب سنا دیا۔ وہ کہنے لگے تم نے کچھ نہیں کیا، دوبارہ جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں حضرت عائشہ کے مسئلے میں کبھی بھی آپ کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بیٹی تھیں۔ پھر انہوں نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے یہی وہ زوجہ مطہرہ تھیں جو میرے برابر درجہ رکھتی تھیں۔ وہ آ کر کہنے لگیں آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کی بابت انصاف کی طلبگار ہیں۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر مجھے برا بھلا کہنے لگیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ میں آپ کی آنکھ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آپ مجھے بدلہ لینے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ وہ مجھے برا بھلا کہتی رہیں حتیٰ کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اگر میں ان سے بدلہ لوں تو آپ ناپسند نہیں فرمائیں گے۔ پھر میں ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں جواب دینے لگی۔ تھوڑی دیر میں نے انہیں چپ کرا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چپ دیکھ کر فرمایا یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے کوئی عورت زینب سے بڑھ کر نیک، زیادہ صدقے کرنے والی، صلہ رحمی کرنے والی اور ہر اس کام میں اپنے آپ کو کھپا دینے والی جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکے نہیں دیکھی، مگر ان میں کچھ تیزی و ترشی تھی جو جلد ہی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت خطا ہے اور صحیح روایت پہلی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3398۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3399۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے دوسرے کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3400۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ مجھے عائشہ کی بابت تکلیف نہ دے، اللہ کی قسم اس کے علاوہ تم میں سے کسی کے لحاف میں مجھے وحی نہیں آئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3401۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مجھ سے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ لوگ قصداً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن آپ کو تحفے بھیجتے ہیں۔ آپ سے کہو کہ حضرت عائشہ کی طرف ہم بھی اس فضیلت کے خواہش مند ہیں۔ میں نے اس بارے میں آپ سے بات کی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب آپ باری کے لحاظ سے میرے پاس آئے تو میں نے پھر بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب نہ دیا۔ ازواج مطہرات نے مجھ سے پوچھا آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ کہنے لگے تم آپ سے بار بار یہ بات کرتی رہو حتیٰ کہ آپ جواب دیں۔ جب آپ دوبارہ میرے پاس آئے تو میں نے پھر یہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں ستایا نہ کرو، کیونکہ جب میں تم میں سے کسی کے لحاف میں ہوتا ہوں تو عائشہ کے لحاف کے سوا مجھ پر کبھی وحی نہیں اتری۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں
کہ راوی عبدہ سے مروی یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3402۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ قصداً اپنے تحفے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن بھیجا کرتے تھے۔ اس سے ان کا مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور رضامندی کا حصول تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3403۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل فرمائی۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھی۔ میں اٹھ گئی اور درمیان والا دروازہ بند کر دیا۔ جب آپ سے وحی کی شدت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جبرائیل تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3404۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے جواباً کہا، وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3405۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ جبریل ہیں اور تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ مذکورہ بالا روایت کی طرح ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ روایت صحیح ہے، اس سے پہلی روایت خطا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3406۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ام المومنین کے پاس تھے تو دوسری ام المومنین نے ایک پیالے میں کوئی خوردنی چیز بھیجی۔ چنانچہ اس پہلی ام المومنین نے قاصد کے ہاتھ پر ضرب لگائی تو پیالہ گر کر ٹوٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ٹکڑے اٹھائے، ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا اور کھانا اکٹھا کر کے اس میں ڈالنے لگے اور فرما رہے تھے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، کھاؤ۔ سب نے مل کر کھایا۔ پھر توڑنے والی ام المومنین اپنا پیالہ لائیں۔ آپ نے صحیح پیالہ قاصد کو دے دیا اور ٹوٹا ہوا توڑنے والی کے گھر رہنے دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3407۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے اپنے پیالے میں کوئی کھانا لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت عائشہ ایک چادر اوڑے ہوئے آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا۔ انہوں نے اس پتھر سے پیالہ توڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے دونوں ٹکڑوں کو جوڑا اور آپ فرما رہے تھے، کھانا کھاؤ، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا۔ آپ نے 2 دفعہ فرمایا۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹوٹا ہوا پیالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3408۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کھانا پکانے والی نہیں دیکھی۔ ایک دفعہ انہوں نے کھانا تیار کر کے ایک برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرے گھر بھیج دیا۔ میں اپنے آپ پر ضبط نہ کر سکی۔ میں نے وہ برتن توڑ دیا۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس برتن توڑنے کا کفارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتن جیسا برتن اور کھانے جیسا کھانا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3409۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ زیادہ دیر ٹھہرتے تھے کہ ان کے پاس شہد پیتے تھے۔ میں نے اور حفصہ نے منصوبہ بنایا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ کہہ دے، میں آپ سے مغافیر کی بو پاتی ہوں، آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ پھر آپ ان دونوں میں سے کسی کے گھر تشریف لے گئے تو اس نے یہی کچھ آپ سے کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں نے زینب بنت جحش کے ہاں شہد پیا ہے، دوبارہ نہیں پیوں گا۔ پھر آپ پر یہ آیت اتری، یا ایوہ النبی لما تحرم، یعنی اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے۔ آگے فرمایا، ان تتوبا الی اللہ، یعنی اگر تم توبہ کر لو،
اس سے عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مراد ہیں۔ اور وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی سے راز کی بات فرمائی، اس سے مراد آپ کا فرمان بلکہ میں نے شہد پیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3410۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی جس سے آپ صحبت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو مجبور کرتی رہیں حتیٰ کہ آپ نے اسے اپنے لیے حرام کر لیا، تو اللہ عز و جل نے یہ وحی اتاری، یا ایہا النبی لم تحرم، اے نبی آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے۔ مکمل آیت۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3411۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر کے بالوں میں داخل کر دیا۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس تیرا شیطان آ گیا۔ میں نے عرض کیا کیا آپ کے لیے کوئی شیطان نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی ہے، لہٰذا میں اس کے اثرات سے محفوظ رہتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3412۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا تو میں نے سمجھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو ٹٹولنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ آپ تو رکوع یا سجدے کی حالت میں ہیں۔ آپ پڑھ رہے تھے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تو اپنی خوبیوں سمیت پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیسے حال میں ہیں اور میں کن تصورات میں غلطا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3413۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب موجود نہ پایا تو میں نے سمجھا آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں نے باہر نکل کر آپ کو ڈھونڈا، پھر واپس آئی تو آپ رکوع یا سجدے کی حالت میں تھے اور پڑھ رہے تھے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تو اپنی تمام خوبیوں سمیت پاک ہے، تیرے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کس حال میں ہیں اور میں کس خیال میں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3414۔ محمد بن قیس سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنا ایک واقعہ نہ بیان کروں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، ضرور بیان کریں۔ وہ فرمانے لگی ایک رات جب میری باری تھی تو آپ عشاء کی نماز سے واپس تشریف لائے تو اپنے جوتے اتار کر اپنے پاؤں کے قریب رکھ لیے، اپنی چادر اتاری اور اپنا تہبند بستر پر بچھا لیا اور اتنی دیر لیٹے رہے کہ آپ نے سمجھا کہ میں سو گئی ہوں۔ پھر آپ نے چپکے سے جوتے پہنے اور ہولے سے اپنی چادر اٹھائی اور ہلکے سے دروازہ کھول کر نکل گئے اور بغیر آہٹ کیے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے فوراً قمیص پہنی، اوڑھنی لی، تہبند کسا اور آپ کے پیچھے ہو لی، یہاں تک کہ آپ بقیع الغرقد میں پہنچ گئے اور 3 دفعہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ آپ بہت دیر کھڑے رہے، پھر آپ واپس مڑے تو میں بھی مڑی، آپ کچھ تیز ہوئے تو میں بھی تیز چلنے لگی، آپ بھاگنے لگے تو میں بھی بھاگی، پھر آپ نے دوڑ لگا دی تو میں نے بھی دوڑ لگا دی اور میں آپ سے پہلے پہنچ گئی۔ میں حجرے میں داخل ہو کر ابھی لیٹی ہی تھی کہ آپ آ پہنچے اور فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا ہے؟ پیٹ پھولا ہوا ہے اور سانس چڑھا ہوا ہے، مجھے بتا دے ورنہ باریک بھی اور خبردار یعنی اللہ مجھے بتا دے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ پھر میں نے آپ کو پوری بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا تو ہی وہ سایہ تھا جو میں نے اپنے آگے آگے دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے زور سے میرے سینے میں ہاتھ مارا جس سے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا تو سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لوگ جس قدر بھی بات چھپائیں اللہ تعالیٰ جان ہی لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل۔ آپ نے فرمایا جب تو نے مجھے اٹھتے دیکھا تھا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے،
چونکہ تو کپڑے اتار چکی تھی اس لیے وہ اندر نہیں آ سکتے تھے۔ انہوں نے تجھ سے چھپا کر مجھے آواز دی، میں نے بھی تجھ سے چھپا کر انہیں جواب دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ تو سو چکی ہے، لہٰذا میں نے تجھے جگانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ تو اکیلی ڈرے گی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں بقیع والوں کے پاس جاؤں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ حجاج بن محمد نے اس حدیث کے راوی ابن وہب کی مخالفت کی ہے۔ اس نے سند یوں بیان کی ہے، عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن محمد بن قیس، جبکہ ابن وہب نے ابن جریج اور محمد بن قیس کے درمیان عبداللہ بن کثیر کا واسطہ بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3415۔ حضرت محمد بن قیس بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نہ بیان کروں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، ضرور بیان فرمائے۔ تو انہوں نے فرمایا، ایک رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں رات گزاری تھی، آپ عشاء کی نماز پڑھ کر تشریف لائے۔ آپ نے اپنے جوتے اتار کر اپنے پاؤں کے قریب رکھ لیے، اپنی اوپر والی چادر اتاری اور اپنے تہبند کا ایک کنارہ اپنے بستر پر بچھا لیا۔ آپ اتنی دیر لیٹے رہے کہ آپ نے سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، حالانکہ میں جاگتی تھی۔ پھر آپ نے چپکے سے جوتے پہنے، آہستہ سے چادر پکڑی، ہولے سے دروازہ کھول کر نکلے اور ہلکے سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے قمیص پہنی، اوڑھنی لی اور تہبند باندھا اور آپ کے پیچھے چل دی، حتیٰ کہ آپ بقیع میں پہنچ گئے۔ آپ نے 3 دفعہ بار بار دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بہت دیر تک کھڑے رہے۔ پھر آپ واپس مڑے، میں بھی مڑی۔ آپ کچھ تیز ہوئے تو میں بھی تیز ہو لی۔ آپ بھاگنے لگے، میں بھی بھاگنے لگی۔ آپ نے دوڑ لگا دی، میں نے بھی دوڑ لگا دی، اور میں آپ سے پہلے گھر میں داخل ہو گئی۔ ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ آپ بھی پہنچ گئے اور فرمایا، عائشہ تجھے کیا ہوا؟ تیرا پیٹ پھولا ہوا ہے اور سانس چڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے بتا دے، ورنہ باریک بھی خبر رکھنے والا اللہ مجھے بتا دے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ پھر میں نے آپ کو پورا واقعہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ہی وہ سایہ تھا جسے میں نے اپنے آگے آگے دیکھا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے میرے سینے میں اس زور سے ہاتھ مارا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا، کیا تو نے سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا، لوگ اللہ تعالیٰ سے جس قدر بھی بات چھپائیں اللہ جان ہی لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بالکل۔ پھر آپ نے فرمایا، جب تو نے مجھے اٹھتے دیکھا تھا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، لیکن وہ اندر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ تو اپنے کپڑے اتار چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے تجھ سے چھپاتے ہوئے مجھے آہستہ سے آواز دی اور میں نے بھی تجھ سے چھپاتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا۔ میرا خیال تھا کہ تو سو چکی ہے اور مجھے خطرہ تھا کہ اگر تجھے جگا دیا تو اکیلی ڈرے گی۔ تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں بقیع والوں کے پاس جا کر ان کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ اس روایت کو عاصم نے عبداللہ بن عامر عن عائشہ کی سند سے کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3416۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا۔ پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3417۔